पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर जो 9 मई के वाक़े के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी से निकल गए थे, उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें कहा कि जी लाहौर बड़ा पुरसकून रहा है ईद के दिनों में, क्योंकि आउटसाइडर यहाँ नहीं थे, और अगर आउटसाइडर ना हो तो लाहौर कितना ही पुरसकून है। क्या लाहौर में जो बदसकूनी है, जो लाहौर में जो ट्रैफिक और हंगामा और शोर है, ये आउटसाइडर की वजह से है? आज हम मुराद सईद के इस बयान के ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम है अहसन रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिनट मिरर न्यूज़। नाज़रीन, मुराद रास ने ट्वीट की कि लाहौर बहुत पुरसकून है, ईद के दिनों में इधर के लोग बाहर चले जाते हैं, आउटसाइडर जो होते हैं वापस चले जाते हैं, तो लाहौर बहुत ही पुरसकून है। इस ट्वीट के ऊपर बहुत सारा तूफ़ान इंटरनेट पे उठा, ख़ासकर एक्स पे ऊपर। उसमें सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने इसको जवाब देते हुए कहा कि दुनिया के जितने बड़े शहर हैं, बड़े मुल्क हैं, उनको मुख्तलिफ हैंड्स, मुख्तलिफ लोग मिलकर आबाद करते हैं। अगर इसी लाहौर की हिस्ट्री को देखा जाए तो लाहौर जो हमेशा से कल्चर का और एक बहुत बड़े सल्तनत का गहवारा रहा है, तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मुख्तलिफ कौमियतों के लोग, मुख्तलिफ इलाकों के लोग आकर रहे हैं और यहाँ पे तरक्की हुई है। अमेरिका, जिसे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है, जो कि इस वक्त प्रोग्रेस का बहुत बड़ा सेंटर है, वहाँ उसकी जो प्रोग्रेस डेवलपमेंट का राज वो क्या है कि उधर डाइवर्सिटी है। नाज़रीन, मैं अमेरिका जब भी गया तो मैं उधर, जब मेट्रो में हम बैठते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उस मेट्रो के इस कंपार्टमेंट में या आप बस में सफ़र कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलता कि आप किसी गोरों के देश में हैं। आपके साथ एक कोरियन या चाइनीज़ बैठा होता है, उसके साथ वाली उस पर कोई अफ्रीकन ओरिजिन का बंदा बैठा होता है, साथ कोई अरबी बैठा होता है, साथ कोई साउथ एशियन बैठे होते हैं। तो एक जो बस होती है, या इवन मैं फ्लोरिडा की साउथ फ्लोरिडा गल्फ कोस्ट यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा लेक्चर देने गया, तो उस यूनिवर्सिटी की क्लास में मैंने देखा जो डोमिनेंट वो थी, वो नेटिव अमेरिकन थे, लेकिन वहाँ पे स्पेनिश स्पीकर, मैक्सिकोन और उधर से आए हुए फैमिलीज़ के बच्चे थे। इवन एक पाकिस्तानी लड़की भी उस क्लास में मौजूद थी। तो ये है हुस्न एक डाइवर्सिटी का जो, और यहाँ से क्या होता है कि एक कम्पिटिटिवनेस का एनवायरनमेंट बनता है और मुल्क तरक्की करते हैं, शहर डेवलप होते हैं। और अगर यकसानियत हो तो फिर ज़िंदगी से कलर ही उठ जाता है। खैर, तो मुराद सईद साहब ने ये कहा कि जी आउटसाइडर यहाँ से चले गए हैं और अब लाहौर कितना पुरसकून हो गया है। मुराद सईद साहब, मैं भी एक आउटसाइडर हूँ, मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से है। मैं लाहौर में पिछले 25 साल से इधर जॉब के सिलसिले में रह रहा हूँ। मैं लाहौर से जो कुछ कमाता हूँ मैं लाहौर में खर्च कर देता हूँ। मेरी इस कमाई का, मेरी इस इनकम का, जो मेरा इलाका है, जो मेरे पीछे लोग हैं, फैमिली, उनको कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं यहीं से इनकम जनरेट करता हूँ, इधर स्पेंड करता हूँ, तो उससे लाहौर ही फ्लोरिश होता है। अब जो मेरी जॉब है सहाफ़त, वो ये अपॉर्चुनिटी मुझे साउथ पंजाब में नहीं मिल सकी, क्योंकि उधर इंग्लिश न्यूज़पेपर के जो ब्यूरोज़ हैं या हेड क्वार्टर हैं वो नहीं हैं। अब सारी हमने तरक्की, सारे वसाइल तो लाहौर पे लगा दिए। जो एक कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है वो इधर लाहौर में, जो गवर्नमेंट सिटी है वो लाहौर में, कोई तफरीह का बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो लाहौर में होता है, हेल्थ के, एजुकेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे हमने लाहौर पे ही लगा दिए हैं। और बड़े बड़े मैस ट्रांजिट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिनके ऊपर फिर सब्सिडी भी लगती है, वो भी लाहौर में ही है। तो इस वजह से जहाँ पे ज़्यादा गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है तो वहीं पे फिर इंडस्ट्रियलिस्ट भी अट्रैक्ट होते हैं, वहीं पे सारे जो बड़े बड़े प्रोफेशनल हैं वो भी वहीं आते हैं। इसकी बजाय आप सिंध की ज़रा मिसाल देखें कि सिंध गवर्नमेंट ने, जैसे उनके जो हेल्थ प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स, वो उन्होंने कराची में भी लगाए, साथ हैदराबाद में भी लगाए, नवाब शाह में भी लगाए, गंबट में भी लगाए, शिकारपुर में भी लगाए। इसी तरह वो जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ का जाल है, कैडेट कॉलेजेस का वो है, तो वो सारा उन्होंने बतदरीज उसको प्रोविंस वाइड उसको एक्सपेंड किया है।
اچھا اس کے باوجود جو کراچی ہے وہ چونکہ ایک اکنامک ہب ہے تو وہاں پہ اندازاً ہر مہینے 15 سے 20 ہزار نئے لوگ اس شہر میں جا کر بس رہے ہیں. اس شہر کے جو اصل باسی ہیں انہوں نے کبھی یہ کمپلین نہیں کی کہ یہ آؤٹ سائڈر کون ہے, یہ کہاں سے آ رہے ہیں, بلکہ وہ کراچی جو ہے وہ ایسے نئے آؤٹ سائڈر کو جو ہے اپنے باہوں میں جگہ دیتا ہے, ان کو روزگار کی اپرچونٹیز دیتا ہے, ان کو چیپ ٹرانسپورٹ فیسیلیٹیز دیتا ہے, چیپ ہاؤسنگ ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے جو کراچی کے نئے آؤٹ سائڈر سے جو ہے نا مسائل تو بڑھتے ہیں, لیکن بہرحال کراچی جو ہے وہ اتنی ساری فیملیز کو پال رہا ہے, تو اس سے انفیکٹ کراچی کی ہی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو جو آؤٹ سائڈر ہیں وہ اگر آتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں, وہ محنت کرتے ہیں. یہی بحث مراد سعید کے ٹویٹ پر بھی چھڑی ہے کہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان میں زیادہ تر لیبرر ہیں, کچھ پروفیشنل ہیں, کچھ سکلڈ ورکر ہیں, کچھ ڈیلی ویجرز ہیں, کچھ سائٹ سینگ کے لیے آتے ہیں لوگ, تو ان کو آنے دیں, اس سے لاہور کو فائدہ ہو رہا ہے, کوئی نقصان نہیں ہو رہا. دوسرا جو ڈائیورسٹی ہے, ڈائیورسٹی کی ویلیو کرنا سیکھیں اور اس سے آپ کے شہر کو فائدہ ہوگا. جب مراد سعید صاحب کے ٹویٹ پر بہت زیادہ لوگوں کا ریئیکشن آیا تو بعد میں انہوں نے ایک اسے کیا کہیں وضاحتی بیان دیتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا کہ جی میرا مقصد یہ تھا کہ لاہور کو سارے وسائل نہ جھونکے جائیں جس کی وجہ سے سارے لوگوں کو ادھر آنا پڑ رہا ہے. دیکھیں یہ تو ریئیکشن میں جب آپ نے لوگوں کا اینگر دیکھا, ریئیکشن دیکھا, تو اس کے بعد آپ نے یہ پوسٹ کر دی. ٹھیک ہے, اس یہ جو وضاحت ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہم جو لاہور کے اوپر جتنے سارے پروجیکٹس ہیں, جتنے سارے نئے نئے ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں وہ ادھر ہی لگائے جا رہے ہیں, اس پہ سب لوگوں کا کنسرن ہے. لیکن یہ جو آؤٹ سائڈر والی بحث ہے یہ عموماً چلتے پھرتے ہم کبھی کبھی یہ سن لیتے ہیں, اور خاص کر یہ ہر عید کے موقع پر یہ بات سامنے کھل کر آتی ہے. تو اب آؤٹ سائڈر کا لاہور میں رہنا سارا سال, لیکن عید کے موقع پر واپس چلے جانا اپنے اپنے علاقوں میں, تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ لاہور سے ان کی لائلٹی ہے, لیکن وہ اپنی مٹی سے بھی, اپنے گاؤں سے, اپنے شہروں سے, قصبوں سے, اپنی فیملیز کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. تو ان کو اگر لاہور میں عید گزارنی پڑ جائے تو ان کو وہ جو اپنائیت ہے, وہ لطف ہے, وہ ادھر نہیں آتا. غالباً وہ اسی وجہ سے نہیں آتا کہ ہم جو چلتے پھرتے یہ جو جذبات پائے جاتے ہیں کہ آؤٹ سائڈر ہیں, ان کی وجہ سے سارے مسائل ہو رہے ہیں. میں نے زندگی میں کوئی چند ایک یا دو عیدیں ادھر لاہور میں گزاری ہیں. ایک تو یہ بقرہ عید تھی, کچھ سال پہلے میں ڈان نیوز پیپر میں کام کرتا تھا, تو وہاں پہ چھٹیوں کا مسئلہ تھا. اچھا, اخبار میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے چھٹیوں کا مسئلہ بہت شدید ہوتا ہے, کیونکہ اخبار کی صنعت میں جو ہے نا صرف 2 چھٹیاں ہوتی ہیں عید کی. تو وہ عید کی رات تک, چاند رات جو ہوتی ہے, اس وقت تک ہم اپنے نیوز روم میں موجود ہوتے ہیں, اور پھر عید کے دن چھٹی ہوتی ہے اور اسے اگلے دن چھٹی ہوتی ہے, تیسرے دن ہم پھر نیوز روم میں آتے ہیں. تو چھٹی کی وجہ سے مجھے لاہور میں عید گزارنی پڑ گئی. تو میں نے دیکھا تو شہر واقعی وہ بقرہ عید کے اوپر تو بہت ہی انبیئریبل ہو جاتا ہے. ساری گلیوں میں خون ہوتا ہے, علائشیں ہوتی ہیں, اور بہت زیادہ قربانی ہوتی ہے. تو وہ پھر آپ کے لیے باہر چلنا پھرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. اس کے برعکس آپ کسی چھوٹے قصبے میں جائیں, کسی چھوٹے شہر میں جائیں یا گاؤں میں جائیں, تو وہاں پہ آپ کو یہ ایسے گلیوں میں یا گھر کے سامنے یہ مناظر نظر نہیں آتے, کیونکہ وہ ادھر جگہ کی وسعت ہوتی ہے. تو اس تجربے کے بعد پھر میں نے عید ادھر جو ہے نا گزارنا کبھی مناسب نہیں سمجھا, تو میں بھی اپنے واپس گاؤں چلا جاتا ہوں, اور اس کے علاوہ باقی سارا ٹائم ہمارا ادھر ہی گزرتا ہے. باقی لاہور میں جتنا ٹریفک کا ڈسپلن ہے تو اس میں کبھی ایک ڈیٹا نکال لیا جائے کہ اس میں جو وائلیٹرز ہیں ان میں وائلیٹرز میں زیادہ تر ڈومیسائل ادھر نیٹو لاہوریز کا ہے یا آؤٹ سائڈر کا ہے. اسی طرح لاہور میں جو کرائم ہوتے ہیں
اس کا بھی ڈیٹا نکالنا چاہیے کہ جو نیٹو لاہور والے ہیں وہ زیادہ کرائم میں ملوث پائے گئے ہیں یا آؤٹ سائڈر زیادہ ہیں. میں اس پہ کسی سائٹ پہ نہیں جانا چاہ رہا, صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ہمیں بہرحال اسٹڈی کر لینی چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ لاہور کو ڈسپلن رکھنے میں, لاہور کے بہاؤ میں, تسلسل میں, اس کی خوبصورتی میں زیادہ ہاتھ نیٹیوز کا ہے یا آؤٹ سائڈر کا ہے, یا اس کو سپائل کرنے میں زیادہ ہاتھ نیٹیوز کا ہے یا آؤٹ سائڈر کا ہے. اب یہ آؤٹ سائڈر کا ورڈ ہم نے مراد سعید صاحب کے ٹویٹ سے ہی بارو کیا ہے. ادروائز چونکہ میں نے 25 سال لاہور میں گزارے ہیں, سو آئی بلانگ ٹو دس سٹی, آئی لو دس سٹی, آئی سلوٹ دس سٹی. جو میرے بچے ہیں دے بلانگ ٹو دس سٹی, دے آر لاہوریز. اور ہم لاہور کو جو ہے نا اپنے سینے میں, اپنے دل میں, اپنے خواب و خیال میں بسا کے رکھتے ہیں. تو مراد سعید صاحب نے پتہ نہیں وہ جو ٹویٹ ہے شاید ہو سکتا ہے کسی فٹ آف اینگر میں کیا ہو یا آئی ڈونٹ نو, لیکن ان کی ایک اس پہ ایکسپلینیٹری ٹویٹ بھی آ گئی ہے. اس ٹویٹ کو ہم قبول کرتے ہیں اور ہم گورنمنٹ آف پنجاب سے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کینسر کیئر ہاسپٹل ایک لاہور میں پروجیکٹ دیا ہے, اسی طرح کا ایک ساؤتھ پنجاب میں بھی, سرائکی ایریاز میں بھی ایک ایسا پروجیکٹ دیا جانا چاہیے. جس طرح کے میس ٹرانزٹ کے منصوبوں پہ ادھر سبسڈی دی جاتی ہے, تو ادھر چونکہ میس ٹرانزٹ کے منصوبے نہیں ہیں, لیکن ادھر کے رہنے والے لوگوں کو مناسب ٹرانسپورٹ سہولیات دی جانی چاہیے اور ان کو بھی سبسڈائزڈ کیا جانا چاہیے. اسی طرح جب کوئی رمضان پیکیج آتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ جو شیئر ہوتا ہے وہ بڑے شہروں کا ہوتا ہے, لیکن جو چھوٹے شہر ہیں, قصبے ہیں, گاؤں ہیں, وہ اس سے مستفید نہیں ہوتے. یہاں پہ بھی ایک پراپر میکنزم ہونا چاہیے. تو حالات ایسے بنائے جائیں کہ مریم نواز چیف منسٹر نے ایک دفعہ اپنی ایک ویڈیو میں اپنے آفیسر سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ واقعہ لاہور میں ہوا ہے, کہیں راجن پور, بکھر اور لیا میں نہیں ہوا. تو اس طرح کا کبھی یہ حکومت کو مینشن نہ کرنا پڑے کہ وہ علاقے بیک ورڈ ہیں اور یہ علاقہ جو ہے نا وہ سپیریئر ہے. سارے علاقوں میں ایکویٹی اور ایکویلٹی کی بنیاد پر فنڈز کی تقسیم ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کی جو لاہور میں آنے کا رجحان ہے وہ کم ہو اور مراد سعید صاحب کو اس طرح کا ٹویٹ کرنے کی نوبت نہ آئے. اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.